الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کی دن پہ دن بڑھتی ہوئی کامیابی دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل و ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دیں کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن با دن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا سب سے تجارتی بازار سب سے بڑا تھا، اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمان کے لیے بھی اہم تھا، اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے صلاح الدین ایوبی نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیں تاکہ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے۔ اس قبیلے کی فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلے میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ ایک خیمہ بنا ہوا تھا، تو ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلے 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے رہتے تھے، اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے، خاص کر اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی تو یہ پورا قبیلہ سجایا جاتا، اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار محبت رکھتا تھا، اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کرنے میں یہ شخص پیش رہتا تھا، اور تمام قبیلے والے زمیندار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے زمیندار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے جانوروں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا، اور پھر کوئی نشہ یا جڑی بوٹی اس کی ناک پر لگائی۔ اس سے پہلے کہ زمیندار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش نامعلوم شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھا اور وہاں کسی کی آمد وقت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نیند کی برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس لڑکی کے اوسان ختم ہو چکے تھے، اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کے پاؤں تک پسینے سے سرابور تھا، اور چہرے پر اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی کہ زمیندار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے سہارے زندہ ہے، اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور میرے باپ نے مجھے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ سرپنچ کی بیٹی اس سوچ بچار میں تھی کہ کیا کرے کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی، اور اسی کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے بڑے پتوں پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی، اور پھر چونک گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، جس پر لکھا تھا: مسلسل آدھا گھنٹے تک مجھے لطف انداز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا، اس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کر رہا ہوں۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہے، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود ہیں۔ اگر میری زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔
یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی، کوئی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی، کیونکہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ کسی کو منہ نہ دکھانے کے قابل رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا شخص ہے وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی، اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا تو یہ قاضی صاحب، یہ آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیے۔ قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کے سکوں کا غور سے مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اس وقت عدالت کے ہاتھ میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو فوراً اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے 2 ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کی شناخت کر سکیں۔ ان دونوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی بھی مرد کی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہو پائی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ یعنی زمیندار کو اطلاع کر دی کہ یہ سارا ماجرا ہو چکا ہے۔ آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑا دوڑا عدالت کے ہاتھے میں آ پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ چیخ کر کہنے لگا، تم تمام قبیلے والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے، بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بے حد چالاک تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کسی سے کبھی کوئی بحث نہ کی اور نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا ہے۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں کہا، قاضی صاحب، مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کے تمام مردوں کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات بتائے۔ قاضی نے آپ سے کہا کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے۔ اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو غصہ آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے، خدا کی قسم، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی باتوں کو نہ سنتے اور اگلی ترکیب سوچ رہے تھے۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے گاؤں والے نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے اب کھولتے ہوئے پانی کے کڑاؤ میں نہ ڈالیں،
بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا۔ سپاہیوں سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ آخر سلطان کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم سے کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود سونے کے سکوں کی وجہ سے اس پانی کو بننے والی طے کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہیں، جن میں سے ایک قصاب تو کافی دنوں سے بیمار ہے اور علاج کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ باقی 2 قصابوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصاب بولا کہ آج میں نے گوشت کا پٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے قصائی نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں لوگوں کو آگے آنے کا حکم دیا اور سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس کڑھائی کی آگ جیسے پانی میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کروایا جائے۔ ابھی سپاہی قصائی کو لے کر زندان کی طرف جا رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بچانے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے والے حضرات حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہہ بن گئی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسے شخص کا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا یا یہ کام کسی قصائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کسی شخص نے جانور ذبح کیا اور سارا دن پٹے پر بیٹھ کے لوگوں کو گوشت بیچتا رہا، تو میرا سارا شک اسی قصائی پر گیا کیونکہ وہ دوسرا قصائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور تیسرا قصائی کا آج پٹا بند تھا۔ اب اس قصائی کی دکان کھلی تھی تو اس نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس قصائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے خاص جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں فساد کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس قصائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کے کڑاؤ میں اس کو ڈال دیا۔ سب گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چارہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ سرپنچ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور میرے اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس زمیندار کی پریشانی دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے
अपने एक वजीर के साथ इसकी बेटी का निकाह कर दिया और उसी वक्त रुखसती हो गई। सरपंच ने इज्जत के साथ अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया और इसकी बेटी ने नई ज़िंदगी का कामयाब आगाज़ किया। और इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखी जुमले अदा किए कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जहाँ कानून की हकीकी हुक्मरानी होती है वहाँ इन लोगों की यानी कि मुजरिमों की जगह दिन ब दिन तंग होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे लोग नापैद हो जाते हैं, या तो वह अपने किए की सज़ा भुगत कर दुनिया से चले जाते हैं या फिर अपने आप को सुधार कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये जुमला सोने में तौलने के लिए मुतरदिफ है कि माशरा कुफ्र के साथ तो ज़िंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाक़या ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।